السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں محمد شہاب الدین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. دوستو یہ ہے اسپوکن انگلش سینٹینسز یعنی روزانہ بولے جانے والے انگریزی جملوں کی نئی بحث کا اگلا حصہ، جس میں ہر روز بولے جانے والے انگریزی کے مختلف اور مشہور چھوٹے بڑے ہر طرح کے جملے بتائے جائیں گے. یہ جملے انگلش اسپیکنگ میں اور یعنی کہ انگریزی بولنے میں بہت زیادہ معاون و مددگار ثابت ہوں گے، اور انہیں آپ یاد کر کے دھیرے دھیرے آسانی کے ساتھ انگلش بولنا سیکھ سکتے ہیں. ساتھ ہی آسانی کے لیے اس ویڈیو کا PDF فائل بھی بنا دیا گیا ہے، لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. تو چلیے شروع کریں. آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ کے لیے ایک زبردست خوشخبری ہے کہ اردو سے انگریزی سکھانے والی ہماری نایاب کتاب رہنمائے انگریزی اب PDF فائل کی شکل میں بھی آ گئی ہے. یہ محض کتاب کا PDF فائل نہیں بلکہ بنیادی انگلش اور ایڈوانس انگلش پر مشتمل انگریزی کورسز کا مکمل نصاب ہے، جو کئی سالوں کی مسلسل محنت کے بعد تیار ہوا ہے. اس لیے اس فائل کی قیمت 99 روپے انڈین رکھی گئی ہے، جو آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں حاصل کر سکتے ہیں. حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں. نمبر یہ ہے 76 67 63 52 99. Sentences about examination and education in Urdu. امتحان اور تعلیم کے متعلق جملے. سب سے پہلا جملہ ہے اس کا امتحان کب سے ہے. اس کا امتحان کب سے ہے، اس کی انگلش ہے When does his examination begin? When does his examination begin? اس کا امتحان کب سے ہے. میں اس سال MA پاس کر لوں گا. میں اس سال MA پاس کر لوں گا. I'll pass my MA this year. I'll pass یہ I will کا شارٹ ہے. I'll pass my MA this year. آج میں کچھ نہیں پڑھ سکا. آج میں کچھ نہیں پڑھ سکا. I couldn't study anything today. I couldn't study anything today. وہ BA کے امتحان میں فیل ہو گیا. وہ BA کے امتحان میں فیل ہو گیا. BA کی جگہ آپ کوئی بھی ایگزام کا نام لگا سکتے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہوں، جس کا ایگزام دے رہے ہوں. تو وہ BA کے امتحان میں فیل ہو گیا. He failed in the BA examination. He failed in the BA examination. ہم نے اپنی پڑھائی پوری کر لی. اگر آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی پڑھائی پوری کر لی ہے. We have finished our studies. We have finished our studies. میں اتنا تھک گیا ہوں کہ اپنی کلاس میں پڑھنے نہیں جا سکتا. میں اتنا تھک گیا ہوں کہ اپنی کلاس میں پڑھنے نہیں جا سکتا. I am too tired to attend the class. I am too tired to attend the class. یہ ایک فریز ہے جو بہت استعمال ہوتا ہے. I am too tired to attend the class. میں اتنا تھک گیا ہوں کہ اپنی کلاس میں پڑھنے نہیں جا سکتا. جیسی ہم محنت کریں گے ویسا ہی ہمیں اس کا صلہ ملے گا. As we labor so shall we be rewarded. As we labor so shall we be rewarded. جیسے ہم محنت کریں گے ویسا ہی ہمیں اس کا صلہ ملے گا. تم یا تو اس سے معافی مانگو یا پھر جرمانہ ادا کرو. تم یا تو اس سے معافی مانگو یا پھر جرمانہ ادا کرو. تھوڑا انبن ہو کلاس میں انبن ہو جاتی ہے مدرسے یا اسکول میں، تو اس وقت ایسا ٹیچر کی جانب سے کہا جا سکتا ہے Either you beg his pardon or pay the fine. Either you beg his pardon or pay the fine. یا تو تم اس سے معافی مانگو یا پھر جرمانہ ادا کرو. اسے کچھ نہیں آتا جاتا. اسے کچھ نہیں آتا جاتا. He is a blunt mind. He is a blunt mind. اگلا ہے اس کا کیا مطلب ہے. یہ بہت استعمال ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے. What does it mean? What does it mean? اس کا کیا مطلب ہے. احمد خوب دل لگا کر پڑھتا ہے. احمد خوب دل لگا کر پڑھتا ہے. احمد takes keen interest in the studies. احمد takes keen interest in the studies. طلباء کو نتیجہ کل معلوم ہوگا. طلباء کو نتیجہ کل معلوم ہوگا. The students will know the result tomorrow. The students will know the result tomorrow. طلباء کو نتیجہ کل معلوم ہوگا. مبارک ہو تم امتحان میں پاس ہو گئے. مبارک ہو تم تو امتحان میں پاس ہو گئے. Congratulations, you have passed the examination. Congratulations, you have passed the examination. تمام کوششیں بیکار ہو گئی. اگر کسی کی کوششیں بیکار ہو گئی یعنی بہت محنتوں کے بعد اگر وہ پاس نہیں ہو سکا تو کہہ سکتے ہیں تمام کوششیں بیکار ہو گئی. All the efforts failed. All the efforts failed. وہ مجھ سے ایک سال پیچھے ہے. کالج اسکول وغیرہ میں سینئر اور جونیئر کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ مجھ سے ایک سال پیچھے ہے. کہیں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ مجھ سے ایک سال پیچھے ہے. He is junior to me by 1 year.
He is junior to me by 1 year. وہ مجھ سے 1 سال پیچھے ہے. اچھا طالب علم اسکول کا نام روشن کرتا ہے. اچھا طالب علم اسکول کا نام روشن کرتا ہے. A good boy brings credit to his school. اسکول کی جگہ مدرسہ یا کسی اور کا نام بھی لے سکتے ہیں کہ اچھا طالب علم والد کا نام روشن کرتا ہے. A good boy brings credit to his father. یا اسکول کی جگہ کسی بھی چیز کا نام لگا سکتے ہیں کہ اچھا طالب علم اسکول کا نام روشن کرتا ہے. یہ پرچہ کس نے بنایا ہے؟ اگر معلوم کرنا ہو کہ یہ پرچہ بنانے والا کون سی ٹیچر ہے. Who has set this paper. تو کہیں گے Who has set this paper. یہ پرچہ کس نے بنایا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی فاضل یا زائد کاپی ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی فاضل یا زائد کاپی ہے؟ Do you have a spare notebook. Do you have a spare notebook. spare یعنی زائد اور فاضل اسپیئر چیزوں کو بولتے ہیں. تو اسپیئر نوٹ بک زائد کاپی فاضل کاپی. ڈو یو ہیو اے اسپیئر نوٹ بک. کیا آپ کے پاس کوئی زائد کاپی ہے؟ اسے انگریزی میں امتیازی سند ملی ہے. اسے انگریزی میں امتیازی سند ملی ہے. ہی ہیز گاٹ ڈسٹنکشن ان انگلش. ہی ہیز گاٹ ڈسٹنکشن ان انگلش. ڈسٹنکشن بولتے ہیں امتیازی چیز کو امتیاز حاصل کرنے کو. He has got distinction in English. اسے انگریزی میں امتیازی سند ملی ہے. آپ مجھے پڑھنے کیوں نہیں دیتے ہو؟ آپ مجھے پڑھنے کیوں نہیں دیتے ہو؟ Why don't you let me study. کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہو یا بار بار آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور امتحان کا موقع ہو یا آپ بہت پڑھنے میں بزی ہو تو کہہ سکتے ہیں Why don't you let me study. آپ مجھے پڑھنے کیوں نہیں دیتے؟ میں انگریزی بولنا جانتا ہوں. میں انگریزی بولنا جانتا ہوں. I can speak English. تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ How are you getting on with your studies. اسے اور بھی طریقے سے کہتے ہیں How is your study. What is your, how about your study. لیکن یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے. How are you getting on with your studies. تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ وہ انگریزی میں بہت اچھا ہے. وہ انگریزی میں بہت اچھا ہے یعنی بہت اچھی انگلش بولتا ہے. He is good at English. He is good at English. وہ اس سال امتحان نہیں دے رہا ہے. وہ اس سال امتحان نہیں دے رہا. اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ اس سال کسی کام میں بزی ہے یا کچھ مشغولیت آ گئی اس سال امتحان نہیں دے رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں He is dropping out of the examination this year. He is dropping out of the examination this year. وہ اکثر اسکول سے بھاگ جاتا ہے یعنی اسکول میں غیر حاضری کرتا ہے ناغہ کرتا ہے. وہ اکثر اسکول سے یا مدرسے سے بھاگ جاتا ہے. He often plays truant from the school. He often plays truant from the school. play truant کے معنی ہوتا ہے غیر حاضری کرنا ناغہ کرنا. وہ اکثر اسکول سے بھاگ جاتا ہے. آپ کی توجہ کس طرف ہے؟ آپ کی توجہ کس طرف ہے یعنی تمہارا دھیان کدھر ہے؟ What are you attending to. What are you attending to. ہماری آپس میں بول چال نہیں ہے. اگر کسی کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ اگر گفتگو آپ کی نہ ہو ان سے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آپس میں بات چیت نہیں ہوتی ہے. تو کہہ سکتے ہیں اس کے لیے انگلش میں we are not on speaking terms. یہ بہت اچھا فریز ہے. we are not on speaking terms. ہماری آپس میں بول چال نہیں ہوتی ہے. اگلا ہے ہمارا آپس میں آنا جانا نہیں ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا آپس میں آنا جانا نہیں ہے. ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس نہیں جاتے ہیں. تو انگلش میں کہہ سکتے ہیں we don't visit each other. we don't visit each other. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.